بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو، اور جماعت ہے ہماری چہارم، یعنی ہم اپنی اردو کی چوتھی کتاب پڑھ رہے ہیں، جس میں ہمارا سبق جس کا ہم نے آغاز کر رکھا ہے اس کا عنوان ہے ٹیپو سلطان۔ آپ جانتے ہیں ہم اس کو پہلے حصے میں پڑھ چکے ہیں، ہم نے زبان شناسی کی کچھ مشقیں کی، کچھ سیکھا۔ آج ہمارا سبق نمبر 4.2 ہوگا، یعنی درسی کتاب کے چوتھے سبق کو آج ہم دوسرے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آج کے سبق کے حاصلات تعلم کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ آج آپ دو چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں، اس میں ایک ہے مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ کر استعمال کر سکیں، اور لغت کی مدد سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں ہم پہلے سے لغت کا استعمال سیکھ چکے ہیں، میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا کہ لغت کو کس طرح سے، اگر آپ کے پاس وہ کتاب کی صورت میں موجود ہے تو کیسے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، لغت میں کون کون سی تفاصیل دی جاتی ہیں، اور اگر آپ ڈیجیٹل لغت یعنی آن لائن لغت کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اور اس کے کون کون سی اس میں ایسی خاص چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ انہی چیزوں کی دوبارہ مشق کریں گے، اور انہی کو لے کر ہم دوبارہ سے کچھ نئی مہارتیں جو ہیں ان کے ساتھ ان کی مشق کر سکیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اپنے سبق کا اسلامی نقطۂ نظر۔ حدیث شریف ہے، اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ صحیح بخاری سے یہ حدیث لی گئی ہے، جس میں بتایا یہ گیا ہے کہ جو نمازیں ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے نماز فرض ہے، یعنی فرض وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو چھوڑ دینا کسی بھی طور پر ممکن نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، حالت بیماری میں بھی نماز آپ پہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں اشاروں سے، لیکن آپ نماز چھوڑنے کا کہیں پہ آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا حساب ہم نے اللہ کو ضرور دینا ہے۔ اس میں بھی خاص طور پہ فجر اور عشاء کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے عام طور پر اپنے گھر میں بڑوں سے سنا ہوگا کہ فجر کا وقت وہ ہوتا ہے جس وقت اگر آپ نماز ادا کریں تو رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، برکت والا ٹائم ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی صبح کا آغاز اور اپنے دن کا اختتام جو ہے وہ نمازوں کو اچھے سے دل سے ادا کر کے کریں، اور اس کی اتنی فضیلت بتائی گئی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو، مومن کو ان نمازوں کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ اتنا بیمار ہو، اتنا لاغر ہو کہ اٹھ نہ سکتا ہو، لیکن فضیلت سے واقف ہو جائے تو وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کے بھی مسجد جا کر یہ نماز ضرور ادا کرے گا۔ پیارے بچوں، پہلے کر لیتے ہیں ہم دہرائی۔ دہرائی میں آپ کے پاس ہے کہ ان جملوں میں فعل کی اقسام کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے۔ ہم نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل فعل کی مختلف اقسام کو پڑھا زمانے کے لحاظ سے، اسی مناسبت سے چند جملے آپ کے لیے لکھے گئے ہیں۔ آپ کے سامنے میں یہ جملے پڑھوں گی، آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور ایک ایک جملے کے بارے میں بتانا ہے کہ اس کا تعلق زمانے کی کون سی قسم سے۔ جیسے احمد کچھ دن بعد لاہور جائے گا، سب سے پہلا جملہ ہے احمد کچھ دن بعد لاہور جائے گا۔ بابا ہمارے لیے کھلونے لائیں گے۔ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ میرے پاس 5 روپے ہیں۔ سارا اپنی جماعت میں اول آئی تھی۔ پچھلے سال ہم سیر کرنے مری گئے تھے۔ اس میں اگر آپ کو یاد ہو اپنا کل والے سبق کو آپ ذہن میں دوبارہ سے لائیں، دہرائیں، تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان جملوں کا تعلق زمانے کی کس قسم سے ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے، اور ایک ایک جملہ آپ کی معلمہ آپ سے پوچھیں گی اور آپ نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے بتانا ہے کہ اس جملے کا تعلق زمانے کی کون سی قسم سے ہے۔ جی یقیناً آپ نے اپنی معلمہ کی مدد سے ان کی رہنمائی میں دہرائی کر لی ہوگی۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج پڑھنے سے پہلے کیا چیزیں کرنی ہے۔ متضاد الفاظ۔ پیارے بچوں، ہم نے اپنی پچھلی جماعت میں بھی پڑھا اور اپنے ابھی کے جو اسباق تھے ابتدائی ان میں بھی پڑھا کہ متضاد اور مترادف الفاظ۔ آپ بخوبی واقف ہیں متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں، یعنی لفظ متضاد ایک دوسرے کی ضد کے لیے ایک دوسرے کے الٹ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تصاویر سے آپ کو بظاہر بالکل اچھے سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ پہلی تصویر ہے ایک پتھر کی، ایک چٹان کی، اور یہاں پہ کپاس کے یا روئی کے ایک گولے کی تصویر ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ جیسا کہ آپ کو تصاویر سے ظاہر ہو رہا ہے، ان کی جسامت، ان کی شکل سے ظاہر ہو رہا ہے، اور ان کے ناموں سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ سخت ہے اور یہ اس کے متضاد ہے، یعنی اس کے الٹ ہے، اس کی ضد ہے، یہ نرم ہے۔ تو ایک دوسرے سے مخالف ہونا، ایک دوسرے کی ضد ہونا، وہ ہمارے پاس متضاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مترادف الفاظ،
لفظ مترادف جو ہے اس کو ہم معنی الفاظ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم معنی الفاظ، یعنی ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہونا۔ اب یہاں پر فرق کیا ہوتا ہے کہ ہم اس لفظ کو جملے کی اور موقع کی مناسبت سے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس یہاں پہ پہلی جو ایک تصویر ہے اس میں ایک مینار دکھایا گیا ہے اور مینار کے ساتھ لکھا ہوا ہے بلند۔ اگر ہم اس کے ساتھ اسی تصویر کو دیکھیں تو بلند کے لیے ہم جو اگلا ایک اور مترادف لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اونچا۔ بلند، اونچا، مترادف ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، متضاد عموماً ہر لفظ کا ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آج آپ دیکھیں کہ ہم نے مترادف اور متضاد کے فرق کو پہچاننا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اردو لغت کا استعمال بھی سیکھنا ہے، جو کہ آپ سیکھ چکے ہیں۔ مزید ہم اس پہ کچھ سرگرمیاں کر لیں گے۔ تو لغت کی مدد سے آج ہم نے الفاظ کے معنی تلاش کرنا سیکھنے ہیں اور متضاد اور مترادف کی پہچان کرنی ہے۔ پہچان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جس وقت آپ کو کوئی جملے لکھنے کے لیے دیے جائیں تو آپ کو پتا ہو کہ کہاں پر مترادف استعمال ہو رہا ہے اور کہاں پر آپ متضاد کا استعمال کریں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مترادف اور کہ متضاد الفاظ جو ہوتے ہیں وہ دونوں متضاد ایک جملے میں بھی آتے ہیں، جیسے حق و باطل۔ حق و باطل کے مارکے میں اس میں حق اور باطل ایک دوسرے کے متضاد ہیں لیکن ایک ہی جملے میں بولے جا رہے ہیں۔ ہم نے آج جو چیز پڑھنی ہے وہ ہے لغت سے الفاظ کے معنی ہی نہیں دیکھتے بلکہ ہم نئے نئے الفاظ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ جب ہم پہلے اس سے پچھلا جو سبق پڑھے تھے جس میں ہم نے لغت کا استعمال سیکھا، تب بھی میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ آپ نے اگر اپنے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنا ہو تو ہم اس کا بہترین ذریعہ یہ ہوتا ہے، بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لغت کا استعمال کرتے ہیں۔ الفاظ کے معنی ہی دراصل ہمارے پاس نئے الفاظ ہوتے ہیں۔ لغت میں الفاظ الف بائی ترتیب سے لکھے ہوتے ہیں۔ آپ بخوبی واقف ہیں، آپ اپنی ابتدائی جماعتوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، سیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ الف بائی ترتیب کیا ہوتی ہے، یعنی حروف تہجی کی درست ترتیب کو ہم الف بائی ترتیب کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لفظ کس حرف سے شروع ہو رہا ہے اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا حرف اس کے بعد کون سا ہے۔ اگر آپ ذہن پہ تھوڑا سا زور دیں تو جب ہم نے لغت کا باقاعدہ استعمال سیکھا تھا تو اس میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی تھی۔ مزید آج اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی بچے کے اس دن یہ چیزیں وہ نہیں سیکھ سکا تو آج کے سبق سے وہ سیکھ لے۔ اساتذہ کرام جماعت میں طلبہ کو عملی طور پر لغت میں سے نئے الفاظ کے معنی تلاش کرنا سکھائیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے میں آپ کو آج دوبارہ لغت دکھا دیتی ہوں۔ میرے پاس ایک لغت یہاں پر موجود ہے جس کا نام ہے اظہر اللغات، جامع اظہر اللغات ہے۔ آپ یقیناً اپنی سکرین پر اس کو دیکھ سکتے ہوں گے۔ یہ میرے پاس کتاب کی صورت میں موجود ہے اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو دیکھ پا رہے ہیں، آپ کی سکرین پر یہ نظر آ رہی ہو تو اس پر مختلف الفاظ جو ہیں وہ حروف تہجی کی ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا کہ اس پر الفاظ حروف تہجی کی ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں اور ہر لفظ کے ساتھ اس کی تفاصیل بھی درج کی گئی ہیں۔ تو آپ پہلے لغت کا استعمال سیکھ چکے ہیں، دوبارہ اس لیے دکھایا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ لغت اس وقت آپ کی اس جماعت میں اور آنے والے دنوں میں آپ کی بستے کا ایک ضروری حصہ بن چکی ہے۔ اب آپ آج ان تمام باتوں کے سیکھنے سننے کے بعد ایک انفرادی سرگرمی کریں گے۔ سرگرمی آپ کو یوں ہوگی کہ ان الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کریں۔ لغت میں ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی لکھے ہوتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی، ابھی آپ نے لغت میں بھی دیکھ لیا ہوگا۔ آپ کی جماعت میں جو لغت موجود ہے، آپ کے بستوں میں جو چھوٹی لغت ہے، اس میں بھی یقیناً آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہر بچہ الگ معنی لکھے تاکہ انہیں آپ گروہی سرگرمی میں استعمال کر سکیں۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اس انفرادی سرگرمی کو ابھی آپ جس کو الگ الگ کریں گے، بعد میں انہی الفاظ سے آپ ایک گروہی سرگرمی بھی کریں گے۔ الفاظ ہیں آپ کے پاس سوداگر، بازار، ہجوم، اجناس، اسب، نیام اور خوش۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے معنی آپ نے لغت سے تلاش کرنے ہیں، اور تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ہر بچہ نئے سے نیا معنی جو اس کو نظر آ رہا ہے اس کو لکھے۔ تو شاباش، ویڈیو کو روکیے اور اس انفرادی سرگرمی کو سر انجام دیجیے۔ یقیناً یہ سرگرمی آپ لوگوں نے مکمل کر لی ہوگی۔ اب آپ کریں گے اسی سرگرمی کے، انفرادی سرگرمی کے الفاظ سے گروہی سرگرمی۔ وہ اس طرح سے ہے کہ بچوں کو 5 کے گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ آپ کی معلمہ آپ کی جماعت کی تعداد کے مطابق 5 کا گروہ بنائیں گی، خواہ وہ 2 بنے، 3 بنے یا 4 بنے۔
پچھلی سرگرمی میں جن الفاظ کے معنی آپ نے لکھے تھے انہیں آپس میں ملا کر دہرائے گئے الفاظ حذف کر کے ایک فہرست بنا لیں. یعنی پہلا لفظ تھا جیسے نیام، تو جس بچے نے جو الفاظ لکھے ہیں، جب آپ کے پاس ایک لفظ کے 2 3 یا 4 معنی اکٹھے ہو گئے تو باقی تمام جن بچوں نے وہی الفاظ لکھے ہیں وہ ان کے الفاظ حذف کر دیے جائیں، وہ معنی حذف کر دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں. اب پانچوں بچے مل کر ایک کہانی بنائیں اور اپنے پاس موجود سب الفاظ اس میں استعمال کریں. الفاظ آپ نے اس لیے استعمال کرنے ہیں کہ آپ ان کے معنی سے اب واقف ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ کون سے لفظ کا کیا معنی ہے. اب ان الفاظ کی مدد سے آپ سب مل کر ایک مختصر سی کہانی بہت اچھے انداز میں بنا سکتے ہیں. کہانی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو روکیے اور پھر کہانی بنائیے. جی تو یقیناً گروہی سرگرمی تو آپ لوگوں نے سر انجام دے لی ہوگی، اور اب آپ کریں گے مشق. مشق میں کتاب کا سوال نمبر 6 درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں. ہم چونکہ آج لغت کو ہی سیکھ رہے ہیں، لغت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور یہی ہمارا آج کا مقصد تدریس ہے. آپ نے اسی سوال کو کرنا ہے. لفظ ہے آپ کے پاس بہادری، سازش، مہارت، غدار اور عزم. ایک سوال ہے آپ کے پاس سوال نمبر 8 درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے. عروج، ملک، مشل، پیارا، زوال اور سلطان. اور سوال نمبر 9 ہے آپ کی درسی کتاب کا. درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. منظم، زوال، دلیر، غلامی، بہتر، غدار، داخل اور پسندیدہ. مشق کے یہ سوال آپ ابھی جماعت میں مکمل کریں گے. آج آپ ان کو جماعت میں ہی کریں گے کیونکہ یہ مختصر سا کام ہے جس کو آپ کو زیادہ وقت نہیں دینا پڑے گا، اور یہ آپ کی کتابوں پر مکمل بھی ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کے پاس ایک ورک شیٹ ہے جو آپ کا آج کا گھر کا کام بھی ہے. یعنی اسی ورک شیٹ کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ دیں گی، تو اس کو آپ گھر میں لے جا کے کریں گے. یہ آپ کے آج کے گھر کے کام میں شامل ہوگی. اس میں سوال نمبر 1 ہے کہ ان الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کریں اور نیچے دی گئی جگہ پر لکھیں. تیغ زنی، پابندی، ریاست، دلیری، سازش، تجارت اور خالق. سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس ان الفاظ کے متضاد اور مترادف دونوں لکھیں. مہربانی اور انجان، جنگ، بہترین اور انجام. تو یہ وہ کام تھا جو آج آپ نے سیکھا، جس کو ابھی آپ نے جماعت میں بھی کیا، سرگرمیاں بھی اس پر کی، اور اسی سے متعلقہ ایک ورک شیٹ آپ کو دی گئی جس کو آپ گھر لے جا کر کریں گے. کل پیارے بچوں اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.